خاندانی قسم کے مدرسے ہیں یہاں پہ اور خاندانی قسم کی مسجدیں، تو دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ مناظر دیکھ کے۔ اتنا آپ خاندانی ادارہ چلا رہے ہیں بہترین یہاں پر، اتنی یعنی امریکہ کا اسلام آباد۔ ہم نے یہ عمارت 5 لیول کی بنائی ہے، 50,000 اسکوائر فٹ۔ Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لاس اینجلس میں ہیں، کیلیفورنیا کا اسٹیٹ ہے اور اس کا ایک سٹی ہے لاس اینجلس، اور کل ہم اٹلانٹا سے 4.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ یہاں آئے ہیں۔ 3 گھنٹے کا ٹائم کا فرق ہے وہاں، یعنی جب یہاں آئے تو الٹا 3 گھنٹے ہم اور پیچھے چلے گئے۔ یہ سمجھے کہ کراچی سے بالکل ہم اپوزٹ سائڈ پر ہیں۔ اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو کراچی سے نزدیک ہی ہوں گے، یہ دنیا گول ہے۔ تو یہاں میں ہم جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اور آپ کو ہم دکھائیں گے مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بنوریا کے فاؤنڈر تھے، ان کے بیٹے ہیں مفتی نعمان صاحب اور مفتی فرحان صاحب، دونوں سے میرے بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لاس اینجلس آئیں تو ہمارا ادارہ آپ وزٹ کریں۔ اس ادارے کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، IOK یعنی انسٹیٹیوٹ آف نالج، اس کا نام ہے IOK کہتے ہیں اس کو یہاں پہ، انسٹیٹیوٹ آف نالج۔ تو ہم یہاں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، بہت تعریفیں سنی ہیں اس ادارے کی، بڑا خاندانی قسم کا مدرسہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور تو میں نے کہا یار پھر تو ہم آئیں گے بھائی، ضرور آئیں گے۔ لاس اینجلس میں بھی پاکستانی بہت زیادہ ہیں، اور ایک یہاں کے بارے میں ایک نالج یہ ہے کہ یہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا گڑھ کہلاتا ہے، یعنی سیکولر سے مراد جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے لوگ، تو ان جگہوں کی اسٹیٹ، اور مہنگی ترین اسٹیٹ ہے یہ، یعنی یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، گھروں کی قیمت کئی گنا زیادہ ہے یہاں پہ، تو یہاں غریب لوگوں کا کام نہیں ہے رہنا۔ یہاں کا ڈیزل بھی $1 زیادہ مہنگا ہے، یعنی جو گیس اور ڈیزل جو ہے، پیٹرول کو یہاں گیس کہتے ہیں، تو وہ بھی $1 مہنگی ہے۔ ہر چیز یہاں مہنگی ہے، ٹیکس بھی یہاں بہت زیادہ ہے۔ گولڈن اسٹیٹ کہلاتا ہے۔ ہاں گولڈن اسٹیٹ، لیکن یہاں رہنا غریبوں کا کام نہیں ہے، یہاں پیسے والے لوگ ہی رہ سکتے ہیں۔ تو لیکن کمال کی بات ہے پاکستانی کمیونٹی یہاں بھی بہت زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ خاندانی قسم کے مدرسے ہیں یہاں پہ اور خاندانی قسم کی مسجدیں، تو دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ مناظر دیکھ کے کہ یار ماشاءاللہ مسلمان ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں بھائی، اور خاص طور پہ پاکستانی اور انڈین مسلمان، انہوں نے یہاں اتنا کام کیے۔ اچھا، امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں سب سے زیادہ پاکستانی ہے، یعنی جو مسلمان سب سے زیادہ ہے نا یہاں پہ وہ پاکستانی ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں، جمعے میں بہت رش ہے، تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی ہیں، جمعے کی نمازوں میں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے۔ تو بیان تو میرا مغرب کے بعد کہاں ہے؟ گارڈن گروو مسجد میں، لیکن یہاں ہم آئے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور تھوڑا سا مدرسہ بھی ہم وزٹ کریں گے، اس کا تھوڑا ولاگ بھی بنائیں گے تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو کہ یار دیکھو دیار کفر میں بھی ماشاءاللہ دین کی کیسی بہاریں ہیں۔ تو اور ایک اچھی بات ہے، یہاں کی گورنمنٹ نے ایک اسلامی مسلمانوں کو ایک آزادی دی ہوئی ہے، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، تو مدرسہ باقاعدہ عالم بنانے کا ہے، قاری ہیں، حافظ بن رہے ہیں بچے وہاں پہ، تو ایک بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو میرا انتظار ہو رہا ہے۔ مفتی کیا نام ہے جو یہاں پر ہوتے ہیں؟ نعمان بیگ صاحب، مفتی نعمان بیگ صاحب ہیں، جی شیخ نعمان بیگ، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ یہ مفتی جو نعیم صاحب کے بیٹے ہیں نا، ان کے ریلیٹیو ہیں، یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ مفتی نعمان نعیم صاحب کے ہمزلف ہیں، ایسے کچھ ہے، اس ٹائپ کی کوئی رشتہ ہے، بہرحال سسرال ٹائپ کا کوئی رشتہ ہے، جی سسرال رشتہ۔ تو یہ بس ہم پہنچ گئے ہوگے تقریباً۔ Yes, coming up. اچھا، میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ میں دنیا کے انتہائی ویسٹ میں ہوں اس وقت، یعنی انتہائی مغرب میں، یوں سمجھیں کہ ایک لحاظ سے یہ دنیا کا مغربی کنارہ ہے۔ تو ایسٹ نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا تک تو پہنچ چکا ہوں، تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو نیوزی لینڈ ہے، تو وہ انتہائی ایسٹ پر ہے اور یہ انتہائی ویسٹ پر ہے۔ پیسیفک اوشن، اللہ نے مجھے دونوں کناروں پہ پہنچا دیا تھا۔ یہاں پر اسلام کی بہاریں دیکھی ہیں، مدارس دیکھے ہیں، آباد مسجدیں دیکھی ہیں، جس سے بہت خوشی ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا مستقبل یہاں بہت روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان حضرات کی ایفرٹس کو، ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ. انشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑی دیر تک یہاں ہوں گے، دورہ بھی کریں گے ادارے کا اور سب سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو تھوڑے عرصے کے بعد یہاں سے نکلنا پڑے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب here to meet everyone and to tour the institute and to say salam and greet the community here at IOK and the greater community here in Los Angeles. Again, he's only here for one night at the Garden Grove Masjid tonight for Maghrib. It's a program for the entire family. You can show up with the entire family at the Masjid al-Rahman in the Islamic Society of Orange County. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی نعیم صاحب کے بیٹے مفتی نعمان صاحب سے میری اچھی سلام دعا ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یو ایس اے جا رہے ہیں تو آپ نے لاس اینجلس بھی جانا ہے. لاس اینجلس کا نام ہم نے سنا ہوا تھا بچپن میں کہ بھئی بڑا ایک بہت مالدار لوگوں کا ایک سٹی ہے نا، ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، اور بہت مہنگا بھی ہے، بہت مہنگائی بھی ہے، اور یہاں جو ہے یہ امریکہ کا بحریہ ٹاؤن ہے میرا خیال ہے. بحریہ ٹاؤن تو نہیں، مگر ڈیفینس امریکہ کا ڈیفینس کلفٹن سمجھ لیں. امریکہ کا ڈیفینس سمجھ لیں آپ، یا امریکہ کا اسلام آباد آپ سمجھ لیں اس کو. جی. تو بہت ہی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں. مفتی نعیم صاحب جو بنوریا جامعہ بنوریا سائٹ ایریا کے فاؤنڈر تھے، ان کے شاگرد ہیں یہ. اور اس کے اندر ایک خاص بات آپ کو بتاؤں، اور یہ اتنا آپ خاندانی ادارہ چلا رہے ہیں بہترین یہاں پر، اتنی یعنی امریکہ کا اسلام آباد، اور پھر اس میں ایک پرائم لوکیشن پہ انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا ہے. اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، طالبات ہیں، عالمہ بھی بن رہی ہیں لڑکیاں، اور لڑکے عالم بھی بن رہے ہیں. اور حفظ و ناظرہ کا سیٹ اپ وہی والا سیٹ اپ جو انہوں نے بنوریا میں کھولا ہوا ہے کراچی میں، 100% وہی اسی ٹائپ کا سیٹ اپ یہاں کھولا ہوا ہے انہوں نے. صرف فرق یہ ہے کہ انگریزی میں یہاں کا، اچھا وہاں اردو چلتی ہے، یہاں انگلش میں سارا. وہاں انگریزی عربی، یہاں انگریزی عربی ہے، وہاں ان کی اردو بھی بڑی خاندانی قسم کی اردو ہے. مجھے کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد لوگوں کو کہہ رہے تھے ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تھوڑی دیر میں جائیں گے یہاں سے، ان کے پاس ٹائم کم ہے. کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، یعنی گویا دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ نکلنا پڑے گا. آپ کو نکلنا نہیں پڑے گا، مگر یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سیف پیسیج آرام سے، تاکہ ہجوم کا سامنا نہ ہو. مگر یہ کہ چونکہ وہ، تو آپ یہ بتائیں آپ نے کب پڑھا مفتی نعیم صاحب سے؟ مفتی صاحب جو تھے 1989 رحمہ اللہ 1989 میں یہاں آئے تھے، اور ہم لوگ تقریباً 8-9 طلباء تھے اس وقت. میں 13 سال کا تھا. اچھا. تو یہیں والد ڈائمنڈ بار میں. تو آپ یہیں رہتے تھے؟ جی شروع سے. پیدا یہیں ہوئے؟ میں پیدا پاکستان میں ہوا تھا. جب میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے نانا یہاں رہتے تھے. اچھا. تو ہمارے کیونکہ رشتہ دار نہیں تھے پاکستان میں، سب یہاں 60-70s میں آگے تھے. تو میرے نانا آئے پاکستان اور ہم کو یہاں لے کے آگے سے، ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے. تو یہاں کے ماحول ہی میں آپ پلے بڑھے، تو 3 سال کی 4 سال مذہب سے رشتہ کمزور تو نہیں ہوا؟ اس احساس کی وجہ سے امی نے جو تھا کہ مجھ کو مفتی نعیم صاحب کے حوالے کیا. اچھا. اور یہ تھا کہ امی نے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھو بیٹا، آپ نے اپنے والد صاحب کے لیے کچھ کیا نہیں اس دنیا میں. جی. اگر آپ حفظ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اکرام کریں گے آخرت میں، اور وہ پھر دریافت کریں گے کہ میں کیوں، میرے اوپر اتنا کیوں کرم ہو رہا ہے آخرت میں. تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں چاہو گے کہ تمہارے والد صاحب جو ہے آپ کو اس، یعنی آپ کی والدہ کی یہ سوچ تھی آپ کے والد کے بارے میں؟ جی، والدہ کی سوچ تھی، ان کی ترغیب تھی، اور اصل حقیقی قربانی انہیں کی تھی کہ انہوں نے، میں 4 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں. تو انہوں نے مجھ کو پھر 89 سے لے کے 97 تک. تو یہ بڑی قربانی ہے کہ گھر میں کمانے والا بیٹا کوئی اور نہ ہو، اور پھر ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دینا، تو بڑی ہمت کی بات ہے ماشاء اللہ. تو انہوں نے پھر حفظ کی ترغیب دی. حفظ کر کے آ گیا 1.5 سال کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جب آ کے عالم بنو جا کے، تو پھر انہوں نے دوبارہ سے مفتی نعیم صاحب مرحوم کے حوالے کیا. اچھا. تو وہاں پھر ایک 97 تک ہمارے حفظ کا اور عالمیہ کا، اور وہاں گئے پاکستان پڑھنے کے لیے. ٹھیک. پھر پڑھ کے آئے. تو پھر میں یہاں کالج یونیورسٹی بزنس کنسلٹنگ میں لگا. دنیا کی کافی بڑی فرمز ہیں کنسلٹنگ کے لیے، جس میں سے ایک ڈیلوائٹ اینڈ ٹوش ہے. اس کے لیے میں کام کرنا شروع کر دیا. تو پھر اس دوران پھر امی اور مفتی صاحب دونوں نے ترغیب دی کہ بھائی ہم نے اتنی قربانی دی اور تم دنیا کمانے میں لگ گئے ہو، تو اب جو ہے تم سب چھوڑو اور دین کا کام کرو. تو امی کا ایک خواب تھا، جو یہ ادارہ، ایک جو ان کی قربانی اور یہ سب ہے، اور مفتی صاحب کی دعائیں، وہ سب بہنوں کی اور رشتہ داروں کی، میرے ماموں، میری خالہ ہیں، سب کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے
یہ ہے اب یہ ادارہ ہے، اور اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے مفتی صاحب کہ ہمارے یہ ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر آپ 4 سال کی عمر میں آپ شروع کر سکتے ہیں، پورا اسکولنگ بھی کریں گے آپ، اور 16 سال کی عمر میں آپ کا ہائی اسکول بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا حفظ بھی ختم ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس ترتیب اس طرح ہے جس طرح بنوریا کی، جب آپ 16 سال کے ہوں گے تو ہائی اسکول بھی ختم اور حفظ بھی ختم. اور آپ نے 4 سال جو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں والی صف کا جو عربیت جو ہے آپ نے ایک پختگی حاصل کر لی عربیت کے اندر بھی، اور ساتھ ساتھ عربی بول چال بھی آ جاتی ہے. بول چال ابھی نہیں آئے گی، مگر اس کے اندر ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہائی اسکول کے بعد 16 سال کی عمر کے بعد آپ ہمارے پاس عالمیہ پروگرام میں آ جائیں گے. آپ صبح 7:30 سے لے کے 1:30 بجے تک ہمارے پاس عالم پروگرام میں ہوں گے، اور 1:30 بجے سے لے کے شام اور دوپہر تک آپ یونیورسٹیز میں پڑھائی کریں گے. اچھا، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک عالمیہ میں جو عالم کورس ہے. ایگزیکٹلی. صحیح. اور ایک عام امریکن جو ہے 22-23 سال کی عمر میں اپنا ڈگری ختم کرتا ہے. ہمارے پاس ترتیب ایسی ہے کہ آپ 22-23 سال کی عمر میں آپ کے پاس نہ تو صرف یہاں UCLA UC Irvine جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں کی صرف ڈگری نہیں ہوگی، بلکہ آپ حافظ بھی ہوں گے، آپ نے عالمیہ کا شریعت کا پروگرام بھی ختم کر لیا ہمارے ساتھ، اور آپ دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے نہیں بلکہ آپ دین کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کے ساتھ بیٹھ کے خطبے دیں گے، درس دیں گے، تو عوام کہے گی کہ وہ اپنے آپ کو آپ کے اندر دیکھ سکیں گے. جامعہ رشید کا بالکل مجھے لگ رہا ہے جو ویژن جامعہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی، کلیت الشریعہ سے مفتی عبدالرحیم صاحب سے بھی ملاقات ہے اور میں جا بھی چکا ہوں. اور یہ مفتی صاحب مرحوم مفتی نعیم صاحب مرحوم کی ایک خواہش تھی، انہوں نے میرے سے ایک بات کہہ دی تھی کہ جس کو میرے دل پہ لینا. انہوں نے کہا کہ یار میرے سے بے تکلّی یار نعمان ایک کام کرنا جا کے میرے کا کیا مسٹر اور مولانا کو ایک کرنا. ماشاء اللہ، خاندانی ہو گیا. خاندانی مسٹر مولانا کو ایک بناؤ، یہ خاندانی کام ہو گیا. اور ہم نے وہی کیا. یہ جو ایک دم 180 ڈگری پہ جا رہے ہیں نا، اب دیکھیں یہ آدھے مسٹر آدھے مولانا لگ رہے ہیں. آپ سے بے تکلف ہی ہے اس لیے مذاق کر رہا ہوں آپ سے. جو ہمارے جو ہے نا بہت ہی بس یہ جان ہماری ہے نماز. مسٹر مولانا کے فرق ختم کرنے کا مطلب میں بتاتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ گیٹ اپ چینج ہو جائے. دوست پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ شاید ایسے گھومیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہیں، جیسے جامعہ الرشید کا ایک ویژن ہے کہ جو دینی مدارس ہیں نا ان میں 70% دینی تعلیم ہو اور 30% دنیاوی تعلیم ہو. اور جو یونیورسٹیاں ہیں وہ ایسی یونیورسٹیاں بنائی جائیں جن میں 70% دنیا کی تعلیم ہو لیکن 30% اس میں مذہبی تعلیم ہو. تو جیسے جامعہ نے الغزالی یونیورسٹی بنائی ہے تو اس میں ان کا یہی ویژن ہے کہ 70% دنیا کے ساتھ 30% دین ہوگا، اور جو علماء کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں 70% دین کے ساتھ 30%. اس طرح سے یہ جو گیپ ہے نا یہ بیریئر کو ختم کیا جائے گا. تو یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جس طرح ہمارے بزرگ کہتے تھے اور آج کے زمانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعلیم کا جو نظام آگے جو ہے نا وہ تدمیج و تخلیق بین القدیم الصالح و جدید النافع. صحیح ماشاءاللہ. جو ہماری روایتی اور وہی والی نالج ہے اس کو لے کر چلو، اور جو آج کے زمانے کی جو جدید تعلیم ہے جو نافع ہے، جو ایک عوام کے لیے ایک بینیفیشل نالج ہے، اس کو بھی پڑھاؤ تاکہ ایک ایسا ایک نمونہ سامنے آ جائے کہ جس کے اندر ہم لوگ یہ تفریق کو ختم کر دیں. تو تفریق بھی ختم ہو جائے گی، اس میں پھر انشاءاللہ ہماری امت مسلمہ جو ہے اور مضبوط بھی ہو جائے گی. تو اسی طرح ہم نے اس طرح ترتیب بنائی ہوئی ہے. ایک مفتی صاحب کا ایک نظریہ تھا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں غزالی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی. مفتی نعیم صاحب تو بہت ہی، ہمیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے کمالات کا علم ہوا، اور اس زندگی میں قدر کرتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کا یہ کہتے تھے ہمیشہ مرحوم کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شاگرد پوری دنیا میں پھیل جائیں. اس وقت بنوریا میں زیر تعلیم 72 ممالک کے طلباء موجود ہیں، مگر متخرجین اور گریجویٹس جو ہیں میرے خیال سے 90 سے اوپر ممالک میں پھیل چکے ہیں. ماشاءاللہ. میں آپ سے دوبارہ یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. بنوریا جو ہے نا سائٹ ایریا کراچی میں مفتی نعیم صاحب کا ادارہ، 72 ملکوں کے طلباء ہیں وہاں، 72 ملکوں کے، اور میں ملا بھی ہوں ان سے. 72 ملکوں کے، اور 90 سے زیادہ کنٹریز میں ان کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. ہمارے دینی مدارس کی محنت ہے. جی اور یہ سارے مدارس میں ایسا ہی ہے. آپ بنوری ٹاؤن کی برکتیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں نظر آئیں گی. ادارے بنائے، دارالعلوم کرنگی کے علماء پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ پاکستان کا ایک کردار ہے مفتی صاحب. یہ پاکستان نے ایک عالمی طور پہ ایک کردار ادا کیا، اور مفتی صاحب یہی چاہتے تھے جب ان کے اوپر حالات گزرے تھے ویزے کے لیے یہ وہ،
وہ یہی کہتے تھے کہ سیاستدانوں کو کہ آپ کے اپنے بچوں کو انجینئرز اور ڈاکٹر بنانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، اور آپ جو دنیا کے جو طلب رکھتے ہیں لوگ پوری عالم کے اندر جو دین سیکھنے کے لیے، وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. جی آپ کی اولاد جو ہے باہر جا رہی ہے، اچھی چیز ہے، جانی بھی چاہیے اور اچھی علم کے لیے جانی چاہیے، مگر جو لوگ پوری دنیا سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر رکاوٹیں نہیں آنی چاہیے. جی تو اس چیز کو مفتی صاحب کے مرحوم نے بہت محنت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور مفتی تقی صاحب بھی ابھی سفر پہ گئے تھے سینٹرل ایشیا وغیرہ، اور ان کو ایئرپورٹ سے ویزا پروسیسنگ سے سب ریسیو کرنے والے جامعہ بنوریا کے متخرجین تھے. تو انہوں نے بھی یہ بات کہا، اور یہ ہمارے تمام بزرگ ہیں پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے پوری دنیا میں دین کی خدمت کے اعتبار سے. ماشاء اللہ آپ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں بھائی یہ بلا مبالغہ آپ کہیں بھی دنیا میں جائیں آپ کو پاکستانی علماء کا، انڈیا کے علماء بھی اس میں شامل ہیں، بنگلہ دیش کے بھی، یعنی پورا جو بر صغیر ہے، ان 3 کنٹریز کے علماء کی جو آپ کو ایفرٹس نظر آئیں گی، یہ بہت اللہ نے بہت زیادہ کام لیا ہے. یعنی آپ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے اس کا. تو بہت بڑے بڑے ادارے بنا دیے. ساؤتھ افریقہ ہے، اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا نہیں ہوں، یو کے اور ساؤتھ افریقہ کا سفر میرا بھی باقی ہے. امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہانگ کانگ میں، اور جہاں بھی برما میں، جہاں بھی جانا ہوا تو یہاں، اور اس میں یہاں کے تاجروں کا بھی بڑا دخل ہے. اچھا، تاجروں میں زیادہ تر جو سورت اور گجرات کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے مدارس اور مسجدوں کو بنانے میں. یہ اس میں میرا خیال ہے سب سے آگے نکل گئے. جہاں بھی گجراتی برادری جاتی ہے نا، میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ مسجد مدرسہ ہی بناتے ہیں وہاں جا کے. تعاون میں اس اعتبار سے ہر لوگ بھی ہیں، میمن لوگ بھی بہت میمن ہمارے پاس. تو میمنی کی قسم نہیں ہے، کچھ فرقہ نہیں ہے میمنوں کا؟ ایسا کچھ ہے، اچھا کزنز ہیں انشاءاللہ. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے جا کے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. جیسے ملیشیا اور انڈونیشیا کے جو لوگ ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ماشاء اللہ ایسے ہی بس بڑی خوشی ہوئی آپ آئے. اور ہمارے پاس ایک خاصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے کہ آپ نے نوٹ کیا، ہمارے پاس یہاں عرب طلباء بھی ہیں، عرب فیملیز بھی ہیں، ہمارے پاس گورے فیملیز بھی ہیں، بلیک امریکن فیملیز بھی ہیں، لٹینو فیملیز بھی ہیں. کتنے کنٹری کے لوگ ہیں آپ کے مدرسے میں؟ یعنی میکسیکو تو قریبی ہے. صحیح، وہ کنٹریز کی نہیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے لاطینی، یہ 2nd 3rd 4th جنریشن کے لوگ ہیں. اچھا ان کے آبا اجداد جو تھے ان ملکوں سے تھے. مگر آپ سمجھیں کہ ان کے باپ دادے جو تھے وہ سب باہر سے آئے تھے 60s 70s میں. اب وہ ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتے پوتیاں، نواسے ہیں جو لوگ یہاں سب پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ نے اردو پھر پاکستان جا کے سیکھی ہاں، ہوگی؟ گھر میں اردو ختم؟ امی کے ساتھ بات کرتا تھا. اب آپ گھروں میں اردو نہیں بول رہے؟ بہت کم. تو یہ غلط کر رہے ہیں نا. بولتے ہیں مگر اتنا نہیں جتنا بولنا چاہیے. مگر یعنی ہو رہی ہے. بولیے. چلیے تو میرے سارے بچے ذرا مجھ سے زیادہ اچھی اردو بولتے ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، اس سے رشتہ کبھی نہیں توڑنا نہیں، چاہیے. اس اس سے آپ کی روایات جو ہے نا، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی اردو میں بھی بول لیتے ہیں، کبھی انگریزی میں بول لیتے ہیں. زیادہ تر انگریزی ہی ہوتی ہے. مگر یہ کہ الحمد للہ چلیں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جڑا بھی کر لیتے ہیں، اور راستے میں جو لوگ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. زمین جو تھی نا بالکل ایسی تھی. اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے پارکنگ لاٹ بنایا. 2 لیول یہ ہے اور پھر 3 لیول اوپر، اور پھر بازو کی زمین میں ہم نے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جب افطار کرتے ہیں ایک پارکنگ لیول پہ 700 لوگ. حضرت بچے سلام کرنے وعلیکم السلام. سب طلباء ہیں، یہ سب حفظ بھی کر رہے ہیں. اور آپ کے کتنے پارے ہوں گے بیٹا؟ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں. آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ صرف زمین جو ہے، یہ زمین جو ہے صرف اور صرف 16,000 اسکوائر فیٹ ہے. ہم نے یہ عمارت 5 لیول کی بنائی ہے 50,000 اسکوائر فٹ. اور یہ پورے ہائی وے ہمارے پاس. سب لوگ کا ٹائم ہو گیا اس کو اس جگہ سے 2012 سے، مگر ہمارے ادارے کو 27 ایئرس 48 سال. 87 میں میں پڑھ کے آیا تھا. جی ابھی ہم لوگ ایک نئی جگہ لے رہے ہیں.
عالم پروگرام کو وہاں شفٹ کر رہے ہیں. 2 منزل کی بلڈنگ ہے, 50,000 اسکوائر فٹ کی, 45,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے, 3.5 ایکڑ کی زمین ہے. اوپر کی منزل کا جو کرایہ آئے گا وہ وقت ہے, اور نیچے کا ہم نے عالم پروگرام وہاں سے ایلیویٹر ہے. اچھا دیکھو یہ بھی ایک سہولت ہے یہاں, آپ یہاں آ گئے, یہ ہو گیا موبائل سے جو ہے آپ سمجھے کہ آپ نے کہا نا ٹیک کیئر آف یور سیلف, ٹیک کیئر آف یور سیلف.